اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی جناب، اکثر ہر جگہ پر ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے کہ ہم پاکستان کو بچا رہے ہیں، پاکستان کو کامیابی کی طرف لے کر جانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا۔ ہم اگر دیکھیں تو ہمارے میڈیا پر جب بھی ہم دیکھیں گے تو اگر دو بندے بیٹھے ہیں تو یہی بات اکثر ہوتی ہوگی کہ پاکستان کو بچانا ضروری ہے، یہ کام ہم نے کیا پاکستان کو بچانے کے لیے، یہ کام ہم نے کیا پاکستان کی کامیابی کے لیے۔ کبھی ہم نے یہ حکومت لی تو پاکستان کو بچانے کے لیے، امید پاکستان، جی فلاں آ گیا ہے بندہ، میاں صاحب آ گئے ہیں امید پاکستان بن کر۔ مطلب کہ ہر بندہ، جتنے بھی ہم پاکستانی ہیں، ہر بندہ، ہر کسی کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے کہ پاکستان کو کامیاب کرنا ہے، پاکستان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر جانا ہے، پاکستان کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ قدم اٹھانا ہے۔ کبھی سنتے ہیں کہ جی ہم نے حکومت لی ہے اس لیے ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے، کبھی حکومت دی اس لیے ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے، لیکن پاکستان پھر بھی پیچھے ہی جا رہا ہے۔ اگر دنیا کے حوالے سے دیکھیں تو ہم غریب کیوں ہیں؟ یہ نہیں کہ جو بندے کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے امیر ہیں، نہیں، ملک غریب ہے اور یہ حقیقت ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی دکھ بھری بات ہے، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، لیکن ہے یہ حقیقت کہ ہم غریب ملکوں میں شامل ہیں۔ اچھا تو ایسا کیوں ہے؟ ملک بچانا، ملک کو کامیابی کی طرف لے کر جانا سنتے تو ہیں، لیکن پھر ملک کامیابی کی طرف کیوں نہیں گیا آج تک؟ اس کے لیے کیا کمی رہ گئی ہے؟ کہاں پر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے؟ میرے خیال کے مطابق، میری ناقص سی سوچ کے مطابق، ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ جو چیزیں ٹھیک ہونے کی، جن چیزوں کو ضرورت ہے، وہ کیا ہیں۔ ایک، سب سے پہلے تو ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ایماندار ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، خود غرض نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا اس میں لالچ نہیں ہونا چاہیے، خود پرست نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہمارا میڈیا، ہمارے صحافی، یہ بالکل نیوٹرل ہونے چاہیے، ان میں کسی قسم کی کوئی انا، کوئی بغض، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ ہم اکثر جو زیادہ دیکھتے ہیں، جو زیادہ سنتے ہیں، وہ ان دونوں طبقوں کو ہم زیادہ سنتے ہیں اور زیادہ دیکھتے ہیں، ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں۔ ہر میڈیا پر روزانہ کوئی نہ کوئی ہمارا سیاستدان بھی ہوتا ہے اور اسی طرح صحافی بھی ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں کا یہ جو کردار ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر سیاستدان خود غرض، خود پرست نہ ہوگا، وہ ایماندار ہوگا، تو وہ جب بھی فیصلے کرے گا، کیونکہ سیاستدان نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں جنہیں ہم ووٹ دے کر، ہم منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، ان لوگوں نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے قوم کی، عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کامیابیوں کے لیے انہوں نے قدم اٹھانے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ بالکل ٹھیک ہوں گے، ایماندار ہوں گے اور خود غرض نہ ہوں گے، تو وہ کسی جگہ پر بھی اپنے آپ کو، اپنے مفاد کو خاطر خواہ نہیں رکھیں گے، بلکہ عوام کا اور ملک کا سوچیں گے، اور جو فیصلہ عوام کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہوگا وہ وہی کریں گے۔
اور دوسری طرف آ جاتے ہیں صحافی، تو وہ کیوں ضروری ہیں؟ وہ اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہوں گے، تو جو حق اور سچ کی بات ہوگی وہ وہی بات کریں گے، اور پھر اسی حساب سے عوام کو پتہ چلے گا حق اور سچ کا، اور عوام پھر آنے والے چناؤ میں، آنے والے الیکشنوں میں پھر عوام اسی حساب سے فیصلہ کریں گے۔ تو جب عوام کا ان دونوں چیزوں سے اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر ایک تو عوام اپنی مرضی کی مالک بن جائے گی، اپنی مرضی پہ چلنے والے بن جائیں گے، اور دوسرا پھر کبھی بھی کوئی بھی صحیح بندہ جو ہے اس کا انتخاب نہیں ہو سکے گا، اور جب صحیح بندے کا انتخاب نہیں ہو سکے گا تو پھر ظاہری بات ہے کہ ملک کے جو اچھے اچھے فیصلے ہوتے ہیں، جو ملک کی بہتری کے لیے کام ہوتے ہیں، وہ اچھے نہیں ہو سکیں گے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آج میں ایک پروگرام سن رہا تھا، ہماری عظمیٰ بہاری صاحبہ ہیں، مسلم لیگ نون کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ کسی جماعت کے ساتھ انہیں شامل کرنا نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ میرے ہیں۔ دیکھیں اس بار جو ووٹ پڑے ہیں، ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے پاس اپنا سمبل نہیں تھا، اپنا مطلب کہ نشان نہیں تھا پی ٹی آئی کے پاس، تو ان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے وہ سارے آزاد تھے، اور دنیا نے مانا اس چیز کو کہ لوگوں نے ووٹ دیا اور عمران خان کو دیا۔ اچھا، اب الیکشن کے جو نتائج ہیں یا جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ان کی کچھ سیٹیں چھینی گئی ہیں، اس حوالے سے ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن میں اور سپریم اپنا ہائی کورٹ میں وہ کیس ہیں، وہ فیصلے ادھر سے ہونے ہیں، پھر ہی پتہ چلنا ہے کہ کیا حقیقت ہے۔ لیکن جتنی سیٹیں موجود ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے ووٹ تو عمران خان کو پڑا ہے۔ اب ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ووٹ عمران خان کو پڑا ہے، لوگوں نے گھروں سے نکل کر عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ آزاد امیدواروں کو جو ووٹ پڑے ہیں، جو پی ٹی آئی کی طرف سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے، ان کو جو ووٹ پڑا ہے وہ عمران خان کا ووٹ ہے۔ اچھا، ادھر کچھ سیاستدان ہمارے بڑے اچھے بھی ہیں۔ قمر زمان قاہرہ صاحب کا بیان میں نے سنا ہے کہ انہوں نے مانا ہے اس چیز کو کہ جی واقعہ ہی عمران خان کو ووٹ پڑا ہے، لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ اپنے حلقے کی بھی بات انہوں نے کی تو انہوں نے کہا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے حلقے میں بھی لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے، زیادہ ووٹ عمران خان کو لوگوں نے دیے ہیں۔ لیکن اب عظمیٰ بہاری صاحبہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی نہیں، بالکل نہیں، عمران خان کو تو کوئی ووٹ نہیں پڑا، کسی جماعت کو کا کہہ ہی نہیں سکتے ہم کہ یہ اس جماعت کو ووٹ پڑا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاستدان خود غرض مطلب پرست نہیں ہونا چاہیے، اسے جو حقیقت ہو وہ تسلیم کرنی چاہیے، اور سیاستدان کا کام ہے کہ سیاستدان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ عوام کی جو خواہش ہے، عوام کی جو مرضی ہے، اس کو جانچ سکے، اس کو پہچان سکے، اور اس کے مطابق بات بھی کرے اور اس کے مطابق ہی چلے۔ تو جب عوام کا دیا ہوا مینڈیٹ جو ہے، عوام کے دیے ہوئے ووٹ جو ہیں، ان کو سیاستدان نہیں مانیں گے، کوئی بھی سیاستدان ہو۔ اب ادھر اگر کہیں کہ مسلم لیگ نون کے ہی ووٹ نہیں، اب پی ٹی آئی والوں کی بات کریں گے تو وہ تو یہی کہیں گے کہ مسلم لیگ نون کے ووٹ ہی کوئی ہیں، ان کی کوئی سیٹ ہی نہیں ہے، تو یہ بھی تو غلط ہے نا۔ مسلم لیگ نون کے بھی اپنے ووٹ ہیں، ان کے ووٹر سپورٹر سب کچھ ہے، اور ان کی بھی کچھ سیٹیں ہیں۔ اب تھوڑی بہت ہی ہیں، اس کا
ہمیں نہیں پتا، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ تو فیصلے عدالتیں اور الیکشن کمیشن کریں گے، لیکن ہیں وہ بھی ماننا چاہیے اور ماننا پڑے گا۔ لیکن عمران خان کے جو ووٹ ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ دوسری طرف آتے ہیں تو کل ایک پروگرام چل رہا تھا کہ ادھر ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ 70% عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ تو ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں شامی صاحب، وہ فوری طور پہ آگ بگولا ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، وہ کیسے 70%؟ اچھا، جب عمران خان کو سزا ہوئی تھی نا، اس وقت یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی اب کوئی سیٹ نہیں رہے گی، کیونکہ جس بندے کو جو پارٹی مشکل میں ہو اس کو لوگ ووٹ نہیں دیتے۔ تو ٹھیک ہے، ان کی وہ جو بات ہے وہ تو غلط ہوگی۔ تو اب عمران خان کو اگر ووٹ پڑے ہیں تو اس کو بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بڑے صحافی ہیں جو مان رہے ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے مطلب کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جن کے خیالات ٹھیک نہیں تھے، جو پی ٹی آئی کے حوالے سے اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے، وہ بھی اس وقت مان رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہمارے ہیں صحافی کہ جنہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، ہم نے جو سوچ لیا ہے وہی ہے۔ اب ادھر کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی میں نہیں کہتا وہ لفظ کے لفافہ وغیرہ، لیکن اگر ایسی باتیں کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے۔ بے شک یہ غلط باتیں ہیں، لفافہ یہ کرنا غلط باتیں ہیں، لیکن ہمارے ان معزز صحافیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب یہ ایسی باتیں کریں گے تو پھر ایسے الفاظ آئیں گے ان کے لیے، ان کے حوالے سے ایسے الفاظ ہی سامنے آئیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ 70% اور 20-25% والی بات کر لیتے ہیں۔ تو 70% جو جس بندے نے کہا ہے نا کہ 70% عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، میرے خیال میں یہ بھی اس نے کم کہا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اب دیکھیں کہ عمران خان کے ٹکٹ ہولڈر جو تھے، جن کو عمران خان کے حمایتی جو تھے، وہ کن حالات میں انہوں نے الیکشن لڑا۔ نہ ان کے پاس کوئی جھنڈا تھا، نہ ان کے پاس کوئی اشتہار تھا، نہ وہ کوئی میٹنگ کر سکتے تھے، نہ وہ کوئی جلسہ، نہ کوئی ریلی، کوئی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ووٹ بھی کھل کر نہیں مانگ سکتے تھے، علاقے میں نہیں جا سکتے تھے۔ تو اس کے باوجود جو ووٹ پڑا ہے، آپ پھر اس کو کتنے کے ساتھ ضرب دیں گے؟ 10%، 20، 40، 50 یا 100%؟ میرے خیال میں جہاں بھی اس کو رکھیں گے وہ کم ہی فنگر ہوگا۔ اس حوالے سے اگر دیکھیں تو 70% بھی کم ہے۔ ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، حقیقت یہی ہے کہ عمران خان کو اس وقت 70، 80، 90، 100 سے بھی زیادہ % ووٹ ملا ہے۔ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں عمران خان کو، لوگوں نے اپنی رائے عمران خان کے حق میں دے دی ہے۔ اب ماننا یا نہ ماننا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر دیکھیں جو باتیں ہوتی ہیں کہ ملک کی خاطر یہ ہو گیا، ملک کی خاطر یہ کر دیا، ملک کی خاطر ایسا کر رہے ہیں ہم، تو پھر ملک کی خاطر یہ کم از کم یہ ماننا پڑے گا، چاہے دل سے مانے چاہے مجبوری سے مانے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، عمران خان کے حق میں لوگوں نے، پاکستانی عوام نے فیصلہ دے دیا ہے۔ اس چیز کو ہر صورت ماننا پڑے گا۔ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ بے شک دل سے مانے یا مجبوری میں مانے، ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن حقیقت یہی ہے، اور حقیقت کو کوئی جٹلا نہیں سکتا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
فی امان اللہ.